بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی، وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہے سفر کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا وہ عظیم واقعہ جو صبر اور عظمت کا پیغام ہے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ آپ مدینہ میں 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ بچپن سے ہی آپ نے اسلام کے اصلی اصولوں کو سیکھا، سچائی، عدل و انصاف، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست چلتی رہی، لیکن سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ نے خود کو خلیفہ بنوا لیا۔ یزید کی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھی۔ وہ شرابی، فاسق و فاجر اور ظالم تھا۔ جب اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے سفر کربلا۔ ولید بن عقبہ سے کہا، کبھی ہوا ہے مزاج آدم، غرور شیطان سے خم ہوا ہے۔ کبھی ہوا ہے کوئی اجالا، شب خباثت سے نم ہوا ہے۔ کسی بھی نمروز کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا ہے۔ کہیں نہیں کہ فرعون جیسے اس عزم موسیٰ کو غم ہوا ہے۔ اور کہا بتاؤ پھر کہ کوئی حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا۔ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا۔ یزید کی بیعت سے صاف انکار کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر سن 60 ہجری 8 ذی الحج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنے نانے کے روزے پر آخری حاضری دینے کے بعد اپنے نانے کے دین کو بچانے کی خاطر اپنے خاندان کو لے کر، اہل بیت کو لے کر اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت دینے کا وعدہ کیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو کوفہ کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا کہ کوفہ والے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہیں۔ یہاں کے لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ کے روانہ ہونے سے پہلے ہی کوفہ کا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس نے گورنر بنتے ہی کوفہ کے لوگوں پر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کوفہ کے لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کوفے میں ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے 40,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں کچھ لوگوں نے خبر دی کہ کوفہ کی صورتحال بدل گئی ہے،
مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حق پر ہیں، ہمیں کسی نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کا سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ عمر بن سعد کی قیادت میں یزیدی لشکر آیا اور حضرت امام حسین کے قافلے کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا، پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار جنگ کو روکنے کی کوشش کی مگر یزیدی لشکر پیچھے نہ ہٹا۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میں چراغ بند کر دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن قربان جائیں۔ سب جانثاروں نے کہا اے ہمارے امام، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تھا حضرت امام حسین کا سفر کربلا، ایک ایسا سفر جو حق، قربانی اور صبر کی روشن مثال بن گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے عاشورہ کا دن اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی